پیشن نہیں پروفیشن بنا رکھا ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد اور امت کو متحد ہونا چاہیے، یہ ہم سب بچپن سے ہم سب کو پتہ ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں پر ہم نے ٹیگز لگائے ہوئے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک خاصا بڑا طبقہ ہے جس نے دین کو پیشن نہیں پروفیشن بنا رکھا ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں میڈیا پر جو کچھ پریزنٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، اور لڑانے کی بات، ایک دوسرے پہ بمبارڈمنٹ کرنے کی بات، حتیٰ کہ سال میں 12 مہینے چاند پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، لیکن ہمارے سے رمضان کے چاند پر سارا میڈیا چورن بیچ رہا ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے، حالانکہ چاند نکلنے کا مہینہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے، اور یہ امت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ قمری تاریخ کو یاد رکھے۔ تو ایک ایشو تو یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکشن میں لایا جائے، مرچ مسالہ لگایا جائے، جیسے کہ آج عام طور پر ہمارے ٹاک شوز میں ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا ہے جس میں 15 منٹ کا پیور پروگرام ہوتا ہے، 15 منٹ کے کمرشلز ہوتے ہیں، 4 گیسٹ اسپیکرز بلائے ہوتے ہیں، ایک اینکر صاحب وہ بڑے علامہ صاحب ہوتے ہیں، اور 5 منٹ ان کے پاس یا 7 منٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک 2 منٹ بمشکل مل پاتے ہیں کہ اسکالر کو، تو بات کبھی کمپلیٹ ہو نہیں پاتی۔ بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹریلر سا ہو، اور ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اس ڈسکشن کو علمی انداز سے کھولنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ ایک بہت خواہش ہے ہم سب کی، اقبال کی خواہش تھی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہم نے پاکستان بنایا، اسلامی ریاست کے طور پر حاصل کیا، کتنا ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک پازیٹیو بات رکھوں جو میڈیا ڈسکشن میں نہیں لاتا، لوگ سوال کرتے پاکستان میں اگر اسلام آئے گا تو امت کو متحد ہونا چاہیے نا، کون سا اسلام آئے گا؟ دیوبندیوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، اہل التشیع کا آئے گا، یہ سوال ہے نا جی۔ اس میں یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، وہ دیوبندی وہابی، میں اسی پہ آ رہا ہوں سر، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں کو حق نہیں بتایا جاتا۔ مجھے پتہ ہے میں نے بات شروع یہیں سے کی، ٹیگز تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں، توڑنے کی باتیں تو ہم نے کی، مگر کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے، علماء بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور کتنا یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ 1952-53 اس ملک کے چوٹی کے تمام مکاتب فکر کے علماء 31 علماء جمع ہوئے اور 22 نکات پر انہوں نے اتفاق کیا۔ ان 22 نکات کے مطابق فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اگر کوئی نظام قائم ہوتا ہے، ساروں کی سگنیچرز موجود ہے، ڈاکیومنٹ موجود ہے، سب نے کہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات کتنے لوگوں نے فرسٹ ٹائم سے ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں پلیز، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجئے گا، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے، پھر لوگ کہیں گے اس وقت لوگ اچھے تو علماء اچھے تھے، 96 میں دوبارہ یہ ریسائن ہوا ہے، مگر ایسی اچھی باتیں، اتحاد کی باتیں، پازیٹیو باتیں، جوڑنے والی باتیں گو کہ شاید کم ہوں گی ہماری نالج کے مطابق، مگر میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ٹھنڈے ماحول میں ان ڈسکشنز کو کھولا جائے، اور ایسے علماء جو امت کو جوڑنے کی بات کرتے، توڑنے والے تو بہت ہو گئے نا ہم میں سے، معاف کیجئے گا، جو جوڑنے کی بات کریں ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بیسس ہمارے پاس موجود ہے، جیسے ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ 85 نہیں 95% ہمارے اگریڈ اپون باتیں۔ ارے جھوٹ مت بولو، کس کو اختلاف ہے؟ سچ بولو، کس کو اختلاف ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، کس کو اختلاف ہے؟ بڑوں کا ادب کرو، کس کو اختلاف ہے؟ نماز ادا گنتے چلے جائیے۔ اگر ہم اگریڈ اپون باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ تو باقی باتوں کو مینیمائز کر کے گوارا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آخری نقطہ اس جواب میں، سورہ آل عمران آیت 64، اہل کتاب سے نصارہ سے ڈسکشن ہوتا ہے، بڑے شدید ہمارے ان سے اختلافات ہیں نصارہ سے، لیکن قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
ایک کامن بات اگر ہے، وہ خدا کو مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہاں سے ڈسکشن کرو، جبکہ ہمارے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ ہم مسلمانوں کے درمیان اتفاقی امور زیادہ ہیں، تو جب غیروں سے بات کرتے ہوئے قرآن اصول دیتا ہے کہ اتفاقی امور سے بات کرو، تو کیا ہمارے پاس اتفاقی امور کم ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کر کے ہم قریب آنے کی کوشش نہ کر سکتے ہوں؟ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔